السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کے ابتدائی دو رکوعات کے بارے میں بات کریں گے کہ ان میں کیا کیا بیان ہوا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی چند صفات بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ پھر فرمایا رحمان اور رحیم، یعنی حد درجہ مہربانی کرنے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا، روز حساب کا مالک اور حقیقی مستعان اور معبود۔ یہ ساری چیزیں جب ایک ذات میں جمع ہیں تو پھر تمام تعریفیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اس ذات کے لیے ہونی چاہیے۔ سورۃ الفاتحہ کے دوسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو دعا کا طریقہ بتایا، اور مسلمان یہ عرض کرتا ہے کہ مجھے سیدھے راستے پر چلا قائم رکھ۔ اور وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے، جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی چند صفات بیان فرمائی ہیں، جو متقین ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، یعنی وہ لوگ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور صدقات وغیرہ کا اہتمام کرتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو کتب سماویہ یعنی آسمانی کتب پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ انہی صفات کے حامل لوگ کامیاب ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو کامیاب قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں، بے شک جو لوگ کافر ہیں ان برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ رسول اللہ کو ارشاد فرمایا گیا۔ کیوں؟ ان کے کفر پر اصرار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں میں ڈانٹ ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر سورۃ البقرہ کا ایک رکوع مکمل ہو جاتا ہے۔ دوسرے رکوع میں منافقین کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مؤمنین کو آگاہ فرمایا کہ وہ لوگ بظاہر تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، روز آخرت پر، حالانکہ وہ ایمان لانے والوں میں شامل نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اور روز آخرت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا ہے، اور چونکہ وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے تو پھر ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور دوسری خامی ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود دھوکے میں ہیں۔ ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، تو جب کسی مرض کا علاج نہ کیا جائے تو وہ مرض بڑھتا ہی جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اس وجہ سے کیونکہ وہ جھٹلا رہے تھے۔ اور پھر ان لوگوں کی ایک اور بڑی خامی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مصلح یعنی اصلاح کرنے والا گردانتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہی لوگ فسادی ہیں، کیونکہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف پھرتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ بھی مذاق کی سزا دیتا ہے انہیں، مذاق کے ساتھ انہیں رہنے دیتا ہے، انہیں ڈیل دیتا ہے، وہ اپنی سرکشی میں سرکردہ ہیں۔ اور یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کی مثال بیان کی۔ پہلے گروہ کی مثال کہ جیسے کسی شخص نے آگ لگائی ہو تو پھر اس کا ارد گرد روشن ہو گیا، تو پھر دفعتاً وہ روشنی بجھ گئی، اللہ نے وہ روشنی بجھا دی، اور اللہ نے انہیں اندھیرے میں کھڑا کر دیا اور وہ اب نہیں دیکھ سکتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب وہ لوٹ نہیں سکتے۔ پھر دوسرے گروہ کی مثال بیان کی کہ منافقین کا دوسرا گروہ
جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، اس میں بجلی بھی ہوتی ہے، گرج ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تو وہ لوگ موت کے خوف سے، بجلی کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی چمک کو، ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے، قریب ہے کہ چمک ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے۔ جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب اسلام کے اوپر اچھا وقت آتا ہے، خوشحالی آتی ہے، مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، اس وقت یہ اسلام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب اسلام پر کڑا وقت، مشکل وقت آتا ہے تو یہ لوگ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو آخر وقت تک یہ گروہ قبول حق سے محروم رہا ہے، گو کیفیت میں رہا ہے، تذبذب کی حالت میں رہا ہے کہ آیا اسلام سچا دین ہے بھی یا نہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کی بصارت کو بھی لے جاتا، ان کی سماعت کو بھی لے جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ امید کرتا ہوں جو باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی وہ فائدہ مند ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی رمضان کی سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔